دنیا کے میپ پر نظر دوڑائی جائے تو اس ایریا کو مڈل ایسٹ کہا جاتا ہے، اور یہ مڈل ایسٹ دنیا کے موسٹ کمپلیکس ریجنز میں سے ایک کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ سیریا، یمن، عراق، ایران، یہ سارے وہ ملک ہیں جو ایک عرصے سے وار زون میں رہے ہیں، اور ان کنٹریز میں موجود ڈفرینٹ ملیٹنٹ گروپس بھی ان وارز کا حصہ رہے ہیں۔ اس ریجن نے پاسٹ میں ایک کے بعد ایک کانفلکٹ کو فیس کیا ہے، لیکن ان سب میں ایک ایشو جو سب سے زیادہ اکتوبر 7 کے بعد سے پوری دنیا میں جس کا چرچا شروع ہوا، وہ ہے اسرائیل اور فلسطین کانفلکٹ۔ اور اس کانفلکٹ میں اسرائیل اور فلسطین تو انوالو تھے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ورلڈ کی کئی کنٹریز بھی سامنے نہ صحیح لیکن بیک ہینڈ پر انوالو ہو رہی تھیں، جن میں سپر پاور کی بات کریں تو امریکہ ہمیشہ سے اسرائیل کا ساتھ دیتا نظر آ رہا تھا، اور مڈل ایسٹ پر ہی موجود ایک کنٹری ایران ہے جو کہ سارے معاملے میں بڑا ووکل نظر آیا اور کھل کر فلسطین کی سپورٹ میں بھی نظر آیا۔ کہا یہ بھی جاتا ہے کہ فلسطین میں موجود حماس ملیٹنٹ گروپ کو بھی ایران نے سپورٹ کیا، لیکن اس بار ایران پوری دنیا میں ہیڈ لائنز تب بنا 14 اپریل 2024 کی صبح، جب ساری دنیا کے مسلمان عید کے بعد اپنی نارمل روٹین کی طرف آ ہی رہے تھے، تب انٹرنیشنل نیوز میں خبر ہر طرف پھیلتی ہے اور جنگل میں آگ کی طرح ہر کوئی یہ دیکھتا ہے کہ ایران نے اسرائیل پر اٹیک کر دیا، اور یہ اٹیک کوئی ایک یا دو راکٹس کے تھرو نہیں کیا گیا، بلکہ لگ بھگ 300 بیلسٹک میزائلز کے تھرو بڑے ہی پلانڈ وے میں اسرائیل کو جواب دیا جاتا ہے۔ دوستو، یہ وہی اسرائیل ہے جو پورے 6 منتھس کے برابر کا وقت ہو چکا ہے، اور یہ مسلسل اب بھی غزہ اور فلسطین میں تقریباً روز کی بنیاد پر حملے اور اٹیکس کر رہا ہے۔ لیکن جیسے ہی اسرائیل پر ایران کی طرف سے حملہ ہوتا ہے تو کئی ملکوں کے اسٹیٹ آفیشلز کے اسٹیٹمنٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں ایران کے اگینسٹ، اور نہ صرف اسٹیٹمنٹس بلکہ ماس لیول پر بھی کئی لوگ ایران کے اس حملے کو ٹوپی ڈرامہ قرار دیتے ہیں، جبکہ کئی ایران کے سپورٹ میں بھی نظر آتے ہیں، اور پھر پاکستان جیسے ملک کے لیے یہ خبر ایک سپر ہاٹ نیوز بن جاتی ہے۔ ایران کا یہ اٹیک کیا واقعی غزہ میں جاری جنگ روکنے کی راہ بنے گا، یا اس اٹیک کو مڈل ایسٹ پر مزید انتشار کے بادل منڈلائیں گے؟ اور کیا ایران مڈل ایسٹ پر اپنے انفلوئنس کو بڑھانا چاہتا ہے؟ یہی کچھ جان پاؤ گے آج کی ویڈیو میں، تو ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھنا۔ 1 اپریل 2024 کو سیریا میں موجود ایران کے قونصلیٹ کو نشانہ بنایا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں IRGC جنرل سمیت 17 لوگ اپنی جان کھو بیٹھتے ہیں، جس کے بعد ایران نے اس کا بھرپور جواب دینے کا اسٹیٹمنٹ جاری کیا تھا، اور عید کے فوراً بعد ہی آپریشن ٹرو پرومس کے نام سے میسو ایریل اٹیک کیا جاتا ہے ایران کی جانب سے اسرائیل پر۔ آدھی رات میں شروع ہونے والا یہ آپریشن لگ بھگ 5 گھنٹے جاری رہتا ہے، جس کی آواز تل اویو سمیت 720 لوکیشنز میں سنائی جاتی ہے اسرائیل کے اندر۔ اسرائیلی چیف ملٹری کے اسپوک مین کے مطابق اس حملے میں 120 بیلسٹک میزائلز، 120 ڈرونز اور 30 کے قریب کروز میزائل داغے گئے ہیں، لیکن ان میزائل کو اسرائیل میں پہنچنے سے پہلے ہی نکارہ بنا دیا جاتا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس، یونائٹڈ کنگڈم، فرانس اور جارڈن کی جانب سے۔ بھاری نقصان نہیں ہوتا ہے اسرائیل کا، اور یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد ایران کے اگینسٹ کئی لوگ آواز اٹھاتے ہیں کہ ایران اتنا پاورفل نہیں ہے جتنا وہ بنتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایران کے قونصلیٹ پر حملہ کیا جاتا ہے، 13 کے قریب ایرانینز مار دیے جاتے ہیں، اور اس سب کے باوجود بھی ایران اگر جواب دیتا ہے تو ایران کو غلط قرار دیا جاتا ہے۔ دس از دا لیول آف ہپوکریسی۔ لیکن یہاں سوال یہ بھی بنتا ہے کہ آخر اسرائیل اور ایران کے بیچ ایسا ہوا کیا جو یہ دو کنٹریز آپس میں لڑ رہی ہیں؟ دوستو، ایران اور اسرائیل جیسے آج دکھتے ہیں ایک دوسرے کو لے کر، ایسا ہمیشہ سے نہیں تھا۔ ایران ان کچھ کنٹریز میں تھا جس نے اسرائیل کی فارمیشن کے فوراً بعد یعنی 1948 میں اسرائیل کو ایز اسٹیٹ ریکگنائز کر لیا تھا۔ انفیکٹ مسلم کنٹریز میں ایران سیکنڈ مسلم کنٹری تھی جس نے اسرائیل کو ریکگنائز کیا آفٹر ٹرکی، اور اس کے بعد 1979 تک یعنی لگ بھگ 30 سال ایران اور اسرائیل کے ڈپلومیٹک ریلیشن میں کچھ بھی خراب نہیں ہوا۔ انفیکٹ 1948 میں جب اسرائیل ایز اسٹیٹ دنیا کے میپ میں آیا، تب عرب اسٹیٹ اور اسرائیل کے درمیان جنگ ہوئی، لیکن ایران نے اس کانفلکٹ میں کچھ پارٹیسپیٹ نہیں کیا اور اسرائیل کے ساتھ اپنے ٹائز کو ڈپلومیٹک رکھا۔ 1979 میں جب ایران میں اسلامک ریولوشن آتی ہے اور اس وقت موجود شاہ رجیم کا تختہ الٹتا ہے اور ایران ایز اسلامک ریپبلک آف ایران بنتا ہے، وہاں سے یہ اسرائیل کو ریالٹیز کو جاننا شروع کرتا ہے۔ ایران نے اس وقت کے سپر لیڈر آیت اللہ خمینی نے اسرائیل کے خلاف اسٹیٹمنٹ دینا شروع کیا اور اسرائیل کے بڑھتے انفلوئنس کو رجیم کو ختم کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ اس وقت انہیں دو بڑی پاور سے نمٹنا ہوتا ہے، پہلا تو اسرائیل اور دوسرا سعودی عربیہ، جو کہ دونوں US کے ساتھ الائز میں ہوتے ہیں۔
ساتھ ہی ساتھ اس وقت ایجپٹ کے لیڈر جمال عبد النصیر پین عربزم کے کانسیپٹ کو لاتے ہیں، جس کے اندر تمام عرب کنٹریز مل کر کلچرلی یونائٹ ہو جائیں، اور ایران نان عرب کنٹری ہونے کی وجہ سے ایک بار پھر اس ٹائم پر اکیلا رہ جاتا ہے۔ لیکن 1979 کے بعد سے اسرائیل اور ایران کے درمیان اسٹریٹجک ایشوز کی بنیاد پر کئی بار ڈپلومیٹک ریلیشنز ختم ہوئے، لیکن اس سب کے بعد بھی ایران اور اسرائیل اب تک بھی براہ راست کسی بھی کانفلکٹ میں نہیں تھے، لیکن دونوں ہی کنٹریز پراکسیز کے ذریعے ایک دوسرے کو نقصان پہنچا رہی تھیں۔ اسرائیل نے ٹائم ٹو ٹائم کئی بار ایران پر نیوکلیئر فیسلٹیز پر حملے کیے۔ 2010 کے شروع میں اسرائیل نے پہلی بار ایران کی سیورل نیوکلیئر فیسلٹیز پر حملے کیے تاکہ ایران کو نیوکلیئر پاور بنانے سے روکا جا سکے۔ دوستو، ایران کا اس ریجن یعنی مڈل ایسٹ پر ایک انفلوئنس ہمیشہ سے رہا ہے، اور ایران اپنے اس انفلوئنس کو بڑھانے اور اسرائیل اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے انفلوئنس کو ختم کرنے کے لیے مزید کوششیں کرنا چاہتا ہے، جو کہ کچھ حد تک تو صحیح ہیں لیکن کچھ حد تک غلط بھی ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس اٹیک کے جواب میں اسرائیل کی کیا اسٹریٹجی رہتی ہے، اور مڈل ایسٹ پر موجود جنگ کے بادل اب مزید گہرے ہوتے ہیں یا پھر سیز فائر کی راہ ہموار ہوتی ہے۔ چاہے غزہ پر اسرائیلی اٹیک ہو یا ریڈ سی پر ہوتیز یا بیرائن اسرائیل کانفلکٹ، بات تو سچ ہے کہ مڈل ایسٹ ایک وار زون بنا ہوا ہے، اور کم یا زیادہ ہم اور آپ بھی اس سے افیکٹ ضرور ہو رہے ہیں، کیونکہ اگر ایسے ہی چلتا رہا تو یہ کانفلکٹ آگے بڑھ کر ورلڈ وار 3 کی شروعات بھی کر سکتے ہیں۔ اور ریالٹی میں سوشل میڈیا کے تھرو کئی کنسپریسیز بھی دیکھنے مل رہی ہیں کہ 2024 ہی وہ سال ہے جس پہ ورلڈ وار 3 کا آغاز ہوگا، لیکن ایسا ابھی کہنا قبل از وقت ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کر دیجیے گا، اس کے علاوہ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ریڈ بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تل دن بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔